बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड ईयर का, जनूबी एशिया में अंग्रेज़ों का निज़ाम तालीम। ठीक है, तो उसमें हमने चार्टर एक्ट को भी देख लिया, बेंटिंग रेजोल्यूशन भी हमने देख ली, और अभी हम जो हैं आज जो पढ़ने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, सर चार्ल्स वुड ने ये भेजा था। ठीक है, एक मरासले की शक्ल में अरसाल किया था 1854 में। ठीक है, बेसिकली क्या किया, बरतानवी जो पार्लियामेंट थी उसने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का क्या काम था, हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारी तालीमी पॉलिसी अब तक का इम्प्लीमेंट की गई थी उन सबका तफसीली जायज़ा लिया गया। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग थी वो चार्ल्स वुड ने बनाई और उसको जो है अरसाल कर दिया कंपनी को 1854 में। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच में बेसिकली संस्कृत और अरबी की जो तालीम थी उसकी वाज़ेह मुखालफत थी, और मैकाले का जो नज़रिया था कि मगरबी अलूम जो हैं वो सुपीरियर हैं और वही पढ़ाए जाने चाहिए। तो जो मैकाले रिपोर्ट थी उसी के अकॉर्डिंगली वुड्स डिस्पैच जो है उसने भी अपनी रिपोर्टिंग की। ठीक है, मैकाले जो है उसने कहा था कि मगरबी अलूम सुपीरियर हैं, तो वुड्स डिस्पैच में भी क्या था, मशरकी अलूम और अदब को गलतियों का मुरक्का या गलतियों का मजमुआ करार दिया गया, और मुकामी ज़ुबान जो है अंग्रेज़ी के साथ साथ उसको ज़रिए तालीम बनाने की हमायत भी की गई, और ये भी कहा गया कि जो इन ज़ुबानों का जदीद इल्म है उसके अखज़ और तर्जुमा के मामले में भी नाअहल है। ठीक है, ना ही उर्दू, ना ही अरबिक, ना ही पर्शियन, ना ही संस्कृत। ठीक है, कोई लैंग्वेज भी उनके नज़दीक जो है इस काबिल नहीं थी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको इवन दैट के ट्रांसलेट भी कर सकती। ठीक है, उनके लिए अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा सुपीरियर थी और उसी को ज़रिया तालीम बनाने की इनकी सजेशन थी। ठीक है, अब ज़माना कौन सा है, ये बरे सगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई और जो हुकूमत बरतानिया है वो डायरेक्टली यहाँ पर एज ए रूलर आ गई। ठीक है, अब ये वो वाला दौर है जब 1857 की जंग आज़ादी के लिए भी कोशिशें शुरू हो रही हैं, और 2-3 साल बाद ही हम हार भी गए, और बाकायदा तौर पर बरतानवी जो हुकूमत थी उसने अपना तसल्लुत जो है वो कायम कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो अहम पॉइंट्स हैं वुड्स डिस्पैच के वो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। हर सूबे में तालीम का महकमा होगा और उसके सरबराह को डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा, ये उसके ओहदे का नाम होगा। ठीक है, उसकी मदद के लिए इंस्पेक्टर्स होंगे जो उन इदारों का हर साल मुआयना करेंगे जो इदारे गवर्नमेंट के खर्चे पर चलते हैं। ठीक है, महकमा तालीम सूबे की तालीमी तरक्की के लिए जितने भी ज़रूरी इकदाम हैं उनके सिलसिले में सालाना रिपोर्टें भी तैयार करेगा और उनको शाया भी करेगा। लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मुल्क में यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, और 1857 में फिर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इनमें यूनिवर्सिटियां बनाई गई। 1882 में जो आपकी लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी है वो बनाई गई, और शुरू में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका काम सिर्फ इतना था कि उन्होंने इम्तहान लेने थे, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर उनको तदरीसी दर्जा भी दे दिया कि वो पढ़ा भी सकती हैं और इम्तहान भी ले सकती हैं। ठीक है, ग्रांट्स इन एड का निज़ाम बनाया गया ताकि जो हुकूमत के अलावा दूसरी एजेंसियां हैं वो भी एड दें। ठीक है, मदद करें अंग्रेज़ी तालीम को फैलाने में, और ग्रांट किन इदारों को मिलेगी, जो कुछ शराइत को पूरा करेंगे, और वह शराइत क्या थी कि जहां पर सेकुलर तालीम दी जाए, मतलब कि मजहब की तालीम अलाउ नहीं होगी, जहां पर अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम होगी, जहां पर सरकारी जो इंस्पेक्टर होगा उसको मुआयना करने की इजाज़त होगी, और जो ग्रांट की जो मुकर्रर करदा शराइत हैं उनको पूरी करेगी। हर वो इदारा जो ये 4 शराइत पूरी करेगा उनको गवर्नमेंट जो है वो एड देगी, माली अमदाद करेगी। ठीक है,
انگلستان میں جو ٹیچر ٹریننگ کے ادارے ہیں، تربیت اساتذہ کے ادارے ہیں، انہی کی طرح کے ادارے برِ صغیر میں بھی بنائے جائیں گے، اور جو اساتذہ وہ تربیت لیں گے ان کو وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ اہم ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں گے جس میں لاء ہے، میڈیسن ہے اور انجینئرنگ، ان کے شعبوں میں بھی تربیت کی جائے گی۔ تعلیم نسواں مطلب خواتین کی، لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اہمیت دی جائے گی، اور جو سرکاری ادارے ہیں اس میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ پوائنٹس تھے ووڈس ڈسپیچ کے، ٹھیک ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر برِ صغیر کا نظام تعلیم جو تھا وہ بدل گیا۔ اب جب یونیورسٹیاں بن گئی تو ہندوستان میں جو مغربی طرز کا تعلیمی نظام تھا وہ قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان میں جو ہے ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے فائدہ کیا ہوا کہ جو پورا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ یکجان ہو گیا۔ لیکن نقصان کیا ہوا کہ تعلیم کا مقصد بچوں کو یا طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کی بجائے صرف یہ ہو گیا کہ وہ ڈگری لیں اور یونیورسٹی میں داخلہ ان کو مل جائے، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو نظام تعلیم تھا وہ ملک کے حالات اور ضروریات سے دور ہو گیا۔ گرانٹس ایڈ کے ذریعے جو ادارے تھے جن کو آپ نے ایڈ کا لالچ دیا، ان کے ذریعے جتنے بھی پرائیویٹ سکول تھے یا کالجز تھے وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر آ گئے، ان کے کنٹرول میں آ گئے، اور حکومت نے تعلیم پر اپنی گرفت بہت مضبوط کر لی، اور تعلیم وہ واحد ذریعہ تھا جس سے برِ صغیر کے لوگوں کو ذہنی غلام بنایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا اب یہ 1857 کی جنگ ہو گئی، انگریز یہاں پر حکمران ہو گئے۔ اس کے بعد 1944 میں، یاد رکھیے کہ 1947 میں پاکستان جو ہے آزاد ہو گیا تھا، تو یہ 1944 کی بات ہے۔ ہندوستانیوں نے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی، اور اس جو اسکیم تھی اس کا نام کیا تھا؟ سارجنٹ رپورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اہم نکات دیکھیے کیا ہے۔ 14 برس کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت ہوگی، لازمی ہوگی۔ 6 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ٹیچر ٹریننگ کی جو ٹیچرز جو ہیں ٹیچر ٹریننگ لے کر آئے ہوئے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ان کے زیر نگرانی نرسری کلاسیں کھولی جائیں گی، ٹھیک ہے، 6 سال تک کے بچوں کے لیے۔ پھر 7 سے 11 سال کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا۔ 12 سے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کو ہائی اسکول کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن اور تجارتی تعلیم کا انتظام بھی اس اسکیم کا حصہ بنایا گیا۔ تعلیم بالغاں کی، بڑوں کی تعلیم، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی عمر میں زیادہ ہیں لیکن تعلیمی لحاظ سے پیچھے ہیں ان کی تعلیم، ٹھیک ہے، اور جو سرکاری لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں، ان کو بہتر بنانا بھی اس اسکیم میں شامل تھا۔ اساتذہ کی تربیت کا انتظام کرنا اور جو ملازمت کے قواعد ہیں ان کو بہتر بنانا، یہ بھی اسکیم کا حصہ تھا۔ طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے مطابق ان کا علاج کرنا۔ اگر کوئی ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر معذور بچہ ہے تو ان کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا۔ بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ رپورٹ میں سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر تھا؟ بچوں کی پریکٹیکل ایجوکیشن پر، عملی تعلیم پر، تاکہ بچے جو ہیں اپنی آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹا دیکھیے بنیادی تعلیم جو طلباء میں سے جو بنیادی تعلیم مکمل کر لیتے ان طلباء میں سے صرف ذہین بچے جو تھے ان کو ہائی اسکول میں داخلہ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہائی اسکول جو تھے اس میں تعلیم حاصل کرنے والے جو طلباء تھی ان کی تعداد کل طلباء کی تعداد کا صرف 20%، ٹھیک ہے، کیونکہ 80% طلباء جو تھے ان کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا کہ وہ ذہین نہیں ہے، تو صرف 20% طلباء ایسے رہ جاتے جن کو ہائی اسکولوں میں داخلہ ملتا، اور ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس بھی لی جاتی تھی، اور 50% جو ذہین یا مستحق اور غریب طلباء تھے ان کے لیے وظائف دینے کا بھی اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے۔
اور جو ہائی اسکول تھے وہ دو قسم کے تھے، جنرل اینڈ ٹیکنیکل، ٹھیک ہے۔ جو عمومی اسکول تھے اس میں آرٹس کی اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ جو ٹیکنیکل اسکول تھے اس میں پیشہ ورانہ جو ہے مضامین وہ شامل تھے، صنعتی، تجارتی، پیشہ ورانہ مضامین، ٹھیک ہے، اور سکلز سکھائی جاتی تھی، مہارتیں سکھائی جاتی تھی۔ اسکولوں میں سائنس لازمی سبجیکٹ تھا، اور اس کے علاوہ اور جو کام سکھائے جاتے تھے ان میں لکڑی، پتھر اور دھات، اس سے ریلیٹڈ سکلز بھی سکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا سارجنٹ رپورٹ تھی جو 1944 میں پیش کی گئی، اس کے بعد 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن اس کے کچھ پوائنٹس اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر جو ہماری پرائمری تعلیم ہے، نرسری ایجوکیشن ہے، ہماری ہائی اسکول ایجوکیشن ہے، ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ اس ٹائم ہمارے نظام تعلیم کا حصہ بنا دی گئی تھیں اور اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا، تو آج بھی یہ چیزیں ہمارے نظام میں تعلیم میں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بیٹا ہمارا لیکچر یہی تھا، سارجنٹ رپورٹ اینڈ ووڈس ڈسپیچ۔ آپ نے بیٹا ان دونوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس میں میں نے آپ کو ہوم ورک جو ہے اس میں آج میں نے آپ کو ایم سی کیوز نہیں دینے، نہ ہی شارٹ کویسچنز۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے 2 5 نمبر کے سوال آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ کو ایک کویسچن یہ ہے ووڈس ڈسپیچ کے اہم نکات تحریر کریں، اور دوسرا کویسچن ہے سارجنٹ رپورٹ کے اہم نکات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو 5 نمبر کے یہ آپ کے سوال ہیں۔ کوشش کریں کہ کتاب سے دیکھنے کی بجائے ان پوائنٹس کو پہلے یاد کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ ہوم ورک کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، اس کو آپ لوگ تیار کریں۔ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو، آپ کا واٹس ایپ گروپ آپ کو پتہ ہے موجود ہے، اور ڈیلی 11 سے 12 آپ کی کلاس ہوتی ہے میرے ساتھ۔ آپ نے اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کی جو کیوری ہے، جو کویسچن ہے، جو پرابلم ہے آپ کی، یا کوئی بھی سجیشن ہے، کائنڈلی وہ مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بیٹا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔